اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے، مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے، مجھے اتنا قریب کر دے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں، مجھے اتنا نواز دے کہ میں کسی اور کا محتاج نہ رہوں، مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ مجھے کسی کی یاد نہ ستائے۔ آمین ثم آمین۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ جب تک آپ کڑوا سیب نہیں چکھیں گے تب تک میٹھے سیب کی قدر نہیں ہوگی۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے بڑا تجربہ بھی ضروری ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ تصویر میں تو سب ساتھ ہوتے ہیں، تکلیف میں کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ حیثیت اور رتبے کا گمان کبھی نہ کرے۔ یاد رکھے اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوری کی رہ جاتی ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ مدد کرنا سیکھیے، فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھیے، مطلب کے بغیر عاجزی سے چلنا سیکھیے، غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیے، دکھاوے کے بغیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے تین چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ اگر رات کی ٹھنڈک نہ ہوتی تو دن کی تپش زمین کو ہلاک کر دیتی، لیکن ہر چیز پہ ایک حکمت نظر آتی ہے، ایک قدرت نظر آتی ہے، کوئی ہے جو یہ سارے نظام چلا رہا ہے۔ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، بے شک سبحان اللہ۔ جو علم کو دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ طلب ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے امروں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی خواب شیشے کی دنیا پتھر کی۔
حساس اتنی ہوں کہ ذرا سی پونی ٹائٹ بن جائے تو سر درد سے پھٹنے لگتا ہے، اور مضبوط اتنی ہوں کہ زندگی کو بکھرتا دیکھ کر مسکرا رہی ہوں۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو بولنے کے لوگ تمیز بھول جاتے ہیں۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ مسکراتا ہوا شخص اپنے ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے۔ ایک کے بعد ایک امتحان ہے دنیا، سانس جب تک نہیں اکھڑتی آزمائش ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ باقی مخلوق زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم کو گھائل کر سکتی ہے، لیکن روح کو زخم دینے کا فن فقط انسان کے پاس ہے۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹنے پر شدید خوشبو ضرور آتی ہے، لیکن آخری بار لہذا جو آپ کے ساتھ مخلص ہے انہیں بے وقوف مت سمجھیں۔ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ ہم کسی سے جتنا مرضی مضبوط رشتہ بنا لیں، لیکن کبھی بات کسی موڑ پہ مان توڑ ہی دیتی ہے، پھر چاہے وہ رشتہ محبت کا ہو یا دوستی کا۔ یا رب، اس گزرے ہوئے سال میں جو تو نے دیا اس کا بے حد شکریہ، اور جو تو نے لے لیا اس پہ شکوہ کوئی نہیں، کیونکہ ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ بس تجھ سے دعا ہے کہ آنے والے سال میں اتنی آسانیاں پیدا کرنا ہر اس انسان کے لیے جو کسی نہ کسی دکھ یا امتحان میں مبتلا ہے، اور مزید خوشیوں سے نوازنا اور ان کو جو ہر خوشی سے وابستہ ہیں۔ بڑا ہی جان لیوا ہوتا ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا بھی۔ صرف مسکرائیے اور کہہ دیجیے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ حقیقت میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جس آدمی نے زیادتی کی اس کو بھی اللہ کے حوالے کر دو۔ نہ اللہ کی شکایت بندوں کے سامنے کرو اور نہ بندوں کی شکایت اللہ کے سامنے کرنا۔ نہ بھائی کا گلہ کرو اور نہ بھائی کے دوست کا گلہ کرو۔ یہ کہو کہ مجھ کو جو کچھ ملا میری قسمت، تو نے جو کچھ کیا تیری مرضی، یہ ہے رضا کا آخری سفر، موت کی وادی سے گزرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ توڑنے کے لیے پتھر مارے جائیں، لہجے بدل کر بولنے سے بھی بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے، اور پھر کچھ تاریخیں زندگی کے کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جایا کرتی ہیں۔ اس مطلب کی دنیا میں کون کسی کا ہوتا ہے؟ دھوکہ وہی دیتا ہے جس پر بھروسہ ہوتا ہے۔ سب کہانیاں بدلیں گی، وقت زیر تعمیر ہے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر آپ خوش ہوں یا اداس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ قسمت والوں کو ملتے ہیں، کیونکہ جب وقت آتا ہے تو سمجھ نہیں ہوتی، اور جب سمجھ آتی ہے تب وقت نہیں ہوتا۔ آج ہم پر ہے کل تم پر آئے گا، وقت ہی تو ہے آخر بدل جائے گا۔ دروازہ چھوٹا ہی رہنے دو اپنے مکان کا، جو جھک کر آ گیا سمجھو وہی اپنا ہے۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ یا رب، وہ صبر عطا کر جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی ہمیشہ رجوع اور عروج میں چاروں حرف ایک جیسے ہیں۔ بس اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور تمہیں عروج دے گا۔ زندگی کے ہر موقع کا فائدہ اٹھائیں، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ دوست نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زندگی کا کافی تجربہ ہے۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو وہ پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو سہارا بنے۔ تماشا ہے یہ سارا صرف چلتی سانس کا، خواہشوں کے جو مینار ہیں ایک ہچکی کی مار ہے۔ ہم جتنا مردے کو کندھا دینے کو افضل سمجھتے ہیں، اتنا کسی انسان کو سہارا دینا سمجھ لیں تو ہزاروں انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ جب کوئی تمہیں بلا وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر دینا کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔
بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ رشتوں کے موتیوں کی جب ڈور ٹوٹ جاتی ہے تو وہ دوبارہ جوڑنے سے چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں۔ کوشش کریں جہاں سے گزرے ایک اچھی یاد، اچھی الفاظ، اچھا درد، کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ رویہ اور کچھ ممکن ہے دوبارہ آپ کا وہاں سے گزرنا ہو۔ احساس انسان کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر کم ظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ چلو بدتمیز ہی صحیح، لیکن دو چہرے تو نہیں رکھتے۔ لا ترجو الا ربک، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ خواہش تھی جلدی جوان ہونے کی، معلوم نہ تھا خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ سورۃ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا تمہیں اس چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اسے پانے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ تمام نقصانات قابل تلافی ہے، ہر دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے، مگر آپ کی زندگی کے وہ ماہ سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں ضائع ہوں گے، ان کا ازالہ ناممکن ہے۔ نصیب اچھے نہ ہو تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے بادشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے آپ چھپاتا ہے۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کے محتاج نہیں ہو تو کہو الحمدللہ۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے، باضمیر بااصول شخص سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ اگر اونچی جگہ پر تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے بڑا ہے، اس سے تعلق بنائیں۔ بچپن کی میری نہ جانے کہاں کھو گئی، جب پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ مسکرا دیتا ہوں جب سوچتا ہوں کہ منافقوں کے ساتھ بھی مخلص رہا ہوں میں۔ کسی نے کہا تم بہت اچھے ہو، میں نے کہا یہی تو خرابی ہے۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموشی کا نہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا، یہاں سب کو اپنی پڑی ہے، خود کو خود روشن کیجیے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ اپنا وہ نہیں ہوتا جو فارغ وقت میں تمہیں یاد کرے، اپنا وہ ہوتا ہے جو مصروف ہو کر بھی تمہیں یاد کرے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کریں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے، پھول قطرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔